اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سیشن میں جو ہم ایک تو ریوائز کر لیں گے، لاسٹ سیشن میں ہم نے جو چیزیں پڑھی تھیں، اس کے بعد سورہ فاتحہ کا ورڈ ٹو ورڈ میننگ دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم رنگ کمپوزیشن کی طرف جائیں گے، جو کہ ہمارے پاس قرآن مجید ہو گیا اور باقی آسمانی کتابوں کے اندر بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم ایکسپلور کریں گے تھوڑا سا۔ تو ہم قرآن مجید کو ہی دیکھیں گے مینلی، اور اس کی امپورٹنس بھی جانیں گے تھوڑا سا۔ تو آج کے سیشن کے اندر ہم ان 3 ٹاپکس کو لے کے چل رہے ہوں گے، ٹھیک ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ سے اسٹارٹ کر لیتے ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ تلاوت کون کرے گا؟ میں نے کرنا میں کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ بھی اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ کرنی ہے، صرف عربی پڑھنی ہے؟ چلیے صحیح ہے، صحیح ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پھر ہم اس کو دیکھتے بھی جائیں گے اور اس کو سمجھتے بھی جائیں گے۔ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ہم نے اس کے اندر پڑھا تھا، اس کے ساتھ جو ہے ایک تو ہم نے شروع میں جو ہے الحمدللہ رب العالمین کہ سب تعریفیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو کہ پروردگار ہے تمام عالموں کا۔ تو ہم نے جب لاسٹ ٹائم اس کے اندر ڈسکشن کر رہے تھے تو تمام عالموں کے بارے میں ہم نے اس کے اندر ڈسکشن کری تھی تھوڑی سی، کہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں زمین آسمان کے اندر، ہماری زندگی، موت اور ہمارا بننا اور سب کچھ، اس کے اندر تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ہم نے اس کے اوپر تھوڑا سا فوکس کیا تھا موسٹلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ بھئی ہم ہمارے علاوہ بھی دیکھیں اس ٹائم دنیا میں کتنی آبادی ہے، آپ کو پتہ ہے، صحیح ہے، اس میں کتنے مسلمان ہیں، ہم کس خطے میں کس جگہ پیدا ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس معاملے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ، کان، ناک سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے، رہنے کو اچھا گھر دیا ہے، آپ کے سامنے ہے سب کچھ کہ بھئی کس طریقے سے سیلاب آ رہا ہے، غزہ کے معاملات آپ کے سامنے ہیں، کدھر کدھر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، نہیں تو نان مسلم پہ بھی چلیں ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی آپ کنسیڈر کریں۔ تو آپ اپنے آپ کو ادھر سیشن میں بیٹھے ہوئے ہم اسٹیٹ آف مائنڈ میں جدھر بھی ہیں ہم، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں ہم نے پھر کنسیشن ایک چیز رکھی تھی کہ بھئی ہم ڈیلی ایک کام کریں کہ بھئی ہم ایسی 3 چیزیں ایٹ لیسٹ لسٹ کریں کہ جس پہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ ایسی 3 چیزیں ہم لسٹ کریں، یا آپ نوٹس وغیرہ بھی ساتھ ساتھ بناتے رہا کریں، اور پھر گروپ میں شیئر کیا کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور اس کو تاکہ وہ آپ کی پارٹیسپیشن رہے اور لوگوں کو بھی آپ کے نوٹس پڑھنے سے فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو 3 شکر کی اپنے لیے اپنی اپنی وجوہات ڈھونڈیں دن کے اندر، اور اس کو دیکھیں کہ بھئی ہمیں دن میں کیا کیا چیزیں جو ہے کرنی چاہیے نا، کی ہیں جس کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بھئی دن میں جن چیزوں پہ ناشکری کر رہا تھا، فار ایگزامپل کسی بھی چیز، چھوٹی سی چیز پہ ناشکری کر رہا تھا کہ بھئی مجھے یہ چیز نہیں ملی، ٹھیک ہے۔ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں ٹافی نہیں ملی، صحیح ہے، اس بات پہ انہوں نے پورے دن کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ضائع کر دینا ہوتا ہے کہ بھئی 5-10 منٹ ویسے زیادہ سے زیادہ ضائع کرتے ہیں یا آدھا گھنٹہ تک، لیکن اس کی وجہ سے ان کا پورا دن افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہی ہمارے حالات بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم
دیکھیں بہتری کی طرف اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے جب ہم بیٹھیں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ 3 سے بھی لسٹ اوپر نکل گئی ہے. ٹھیک ہے, ہم ہر چیز پہ شکر ادا کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ چیز اس میں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کے سٹارٹ میں ہی الحمدللہ سے شروع کیا. اس کے اوپر بھی ہم نے ایک فوکس کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو کمپائل کرتے ہوئے, مطلب کہ جب اب کمپائلیشن ہو رہی تھی حضرت عثمان کے دور میں, تو ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے کتابیں, مطلب کہ یہ پاروں کے چکل میں نہیں تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گائیڈ کیا ہوا تھا اس ساری چیز کے بارے میں کہ بھئی یہ آیت کس کے بعد آئے گی, یہ آیت کس کے بعد آئے گی, یہ صورت کس کے بعد آئے گی. اس کو منتخب طریقے سے انہوں نے ترجیح کے ساتھ کمپائل کیا. اور پہلی لفظ یہ کیا ہے, الحمدللہ, کہ ہم الحمدللہ کہیں تو ہم شکر بجا لانے والا جو ہے کنسیپٹ ہو. اور اس صورت کے بارے میں یہ بھی ہے کہ شان نزول کے مطابق سب سے پہلی مکمل سورہ جو ہے وہ یہ سورہ فاتحہ تھی. ٹھیک ہے, باقی سیشن کا لنک ہو گیا, میں انشاءاللہ شیئر کرتا ہوں. اچھا, اس کے بعد اگلا لفظ جو آتا ہے رحمان اور رحیم. ٹھیک ہے, بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. ٹھیک ہے, اب آپ مہربان کسے کہیں گے؟ کوئی مجھے بتائے گا مہربان کسے کہیں گے آپ؟ کیونکہ یہ دونوں نا ایک صفات ہیں بہت ہی الگ ایکسٹریم لیول کی. ٹھیک ہے, اس میں سے رحمان کی ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے اور رحیم کی ایک الگ انڈرسٹینڈنگ ہے. ٹھیک ہے, کہ بھئی آپ کو جس کو دیکھ کے کسی کے اوپر فار ایگزامپل آپ کسی کی مدد کرتے ہیں رحم کھا کے, ٹھیک ہے, تو وہ مدد رحم کرنے کا کنسیپٹ آ جاتا ہے. مہربان کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو ضرورت نہیں بھی ہے نا اگلے بندے کو, تب بھی وہ بندہ جو ہے مدد کرے. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کا یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے انسان کو, کہ ہمیں کوئی مطلب کہ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی ہم پہ رحمتیں ہیں سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ چاہیں تو ہمیں کچھ نہ بھی دیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے, دونوں ہیں کہ بھئی ہم خلاف ورزی بھی کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں, ہم اطاعت کرتے ہیں تب بھی دے رہے ہیں. دونوں طریقوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہاں کفار ہیں, وہ اتنے اچھے سے اچھے ویل آف ہیں, سب کچھ ہے, اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے, سب کچھ دے رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ رحمان اور رحیم کا ایک کنسیپٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتے ہیں مالک یوم الدین. مالک ہے روز جزا کا. ٹھیک ہے, روز جزا کا, اچھا اس میں ایگزیکٹلی وہی بات ہے کہ آخرت کے دن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ جب اس کو ال لگا کے دیا نا, الدین کر دیا. ٹھیک ہے, ال لگ گیا دین کے ساتھ. دین ویسے اگر جو ہے وہ دن کا ہی ہوتا ہے جزا کا, اور یوم کے ساتھ جب اس کو لگ گیا تو وہ اسپیسیفائی ہو گیا ایک دن, اور وہ کون سا دن ہے؟ جو ہے آخرت کا دن. ٹھیک ہے, ہم عربک کی جب اورینٹیشن ہو رہی تھی تب بھی شاید آپ نے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ چیزوں کو پاسٹ ٹینس میں یا فیوچر ٹینس میں ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں. پاسٹ ٹینس میں مینلی ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں جو فیوچر میں ہونی ہوتی ہیں چیزیں. جس طرح آخرت فیوچر میں ہونی ہے, قرآن مجید میں ہم بہت سارے مقامات پہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ نے عذاب کا بھی ذکر کیا کفار کے لیے, مومنین کے لیے اچھی اچھی چیزوں کا ذکر کیا, سارا کچھ کیا. ٹھیک ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کسی حد تک پاسٹ ٹینس میں رکھا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں کہ بھی وہ آخرت کا دن جو ہے اس کے مالک ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک ہے, اب اس میں سے یہ ہے کہ آپ ہی کی, ایاک کا مطلب ہے آپ ہی کی, صرف آپ ہی کی. اب یہ بہت بڑی خیال ہے, میں کہتا ہوں کہ بات ہے کہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ بھی ہم کہہ تو رہے ہیں کہ ہاں ایکچولی ٹائپ میں یہ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ نہیں جس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا پورے قرآن مجید میں. انشاءاللہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے ساتھ ساتھ تو ہمیں یہ چیزیں پتہ لگتی جائیں گی. اچھا, اس میں عبادت کا جو لفظ ہے وہ کس سے نکلا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ لفظ نکلا ہے عبد سے. ٹھیک ہے, عبد یا عبد سے عبادہ بنا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ یہاں پہ جو ہے
اس طریقے سے نعبدو والے صیغے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مکمل طور پہ تسلیم کر لینا, فلی طور پہ سبمیشن کر دینا. ٹھیک ہے, جس میں ایک قسم کا غلامی کا رشتہ بھی آ جاتا ہے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, کہ بھئی میں کسی جگہ پہ سرونٹ ہوں, کچھ ہوں, تو میں کیا کروں گا, مکمل طور پہ اس کی جو بھی چیزیں ہیں ان کو تسلیم کروں گا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں پہ جو عبادت کا مطلب ہے وہ یہاں پہ ہمیں لٹرلی طور پہ یہی لینا, سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہی لینا چاہیے کہ بھئی ہاں مکمل طور پہ تسلیم کریں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو, اللہ تعالیٰ کے اصول و ضوابط کو. ٹھیک ہے, اور اس کی عبادت کے حق کو بجا لائیں اور اسی سے مدد مانگیں. مدد مانگنے کے اندر کیا کچھ آ جاتا ہے, احادیث کے قول کے اندر اور بہت ساری چیزوں پہ یہ آتا ہے کہ بھئی آپ کی کوئی بھی چیز گھم گئی ہے, چاہے جوتے کا تسمہ ہے یا کوئی سوئی برابر چیز بھی غائب ہو گئی ہے, تو آپ کیا کریں, مدد کس سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے. تو اس چیز سے کیا ایک انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے کہ ہم آج کے دور میں جتنی بھی چیزیں ہیں جن کو ہم مدد کے طور پہ مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے مدد طلب کر رہے ہیں, تو وہ کسی نہ کسی سینس آف میں نا وہ غلط ہو جاتی ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اس میں وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, unless and until اس میں, کیونکہ یہ ایمانیات کا ایک ٹاپک ہے سیپریٹ. ویسے جنہوں نے ایمانیات کا کورس ویسے ابھی جوائن کیا تھا, جو چل رہا تھا اینڈ ہو گیا وہ, تو ان کو یہ کنسیپٹ وہاں پہ زیادہ اچھا بہتر سمجھ آئے گا. انشاءاللہ دوبارہ سٹارٹ ہوگا تو آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں, لیکن میں اس کو کوشش کرتا ہوں ادھر ایکسپلین کر سکوں. تو یہ ہے کہ فار ایگزامپل آپ مدد کس سے مانگیں گے. فار ایگزامپل میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ مجھے پانی دے سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو میں اس سے مدد مانگوں گا, تو یہ چیز مدد مانگنے میں نہیں آتی. ٹھیک ہے, ایسا بندہ جو غائب ہے, فار ایگزامپل اس میں میٹنگ میں کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, جو فار ایگزامپل میرے گھر میں آس پاس نہیں ہے, ٹھیک ہے, میں اس سے پانی مانگوں تو کیا وہ مجھے پکڑا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, وہ نہیں پکڑا سکتا. ٹھیک ہے, بے شک وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاسبل سینیریو میں وہ نہیں پکڑا سکتا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ مدد مانگنے کے اندر بھی جو ہمیں اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کی بہت حد تک ضرورت ہے, اور قرآن مجید کی شروع کی آیتوں میں, چوتھی آیت کے اندر ہی یہ چیز ہمارے پاس کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ بھئی ہمیں کیا کرنا ہے. جب ہم سمپل ترجمہ پڑھنے کی بات کر رہا ہوں, اس میں کوئی بڑی عربکس لنگوسٹک کی سیکھنے کی نہیں ضرورت, ہمیں یہ چیز سمجھ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد آ جاتا ہے اہدنا صراط المستقیم, دکھا ہم کو راہ سیدھی. ٹھیک ہے, اب ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مدد مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. ٹھیک ہے, تو سیدھا راستہ جو ہے کون دکھا سکتا ہے؟ وہی جس کو صحیح راستہ پتہ. ایسے ہی ہے نا, یہ بہت سارے بعض اس کو اگر ریلیٹ کریں ہم دنیاوی لائف سے, تو فار ایگزامپل لوگ کہتے ہیں لاہور میں جاؤ کسی سے راستہ پوچھو, وہ غلط بتا دیتا ہے, اس کو پتہ بھی ہوتا تو غلط بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کیوں کرتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ. ٹھیک ہے, وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم, لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم ادھر کیوں سیدھی راہ کی دعا کے مانگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے سیدھا راستہ کون سا. ٹھیک ہے, ہمیں نہیں پتہ, کسی انسان کو بھی نہیں پتہ, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, ان کے ذریعے صحابہ ہو گئے, ان کو سیدھا راستہ بتایا. یہ نہیں ہے کہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے, باقی انبیاء کرام بھی ان کے ذریعے بھی یہی میسج پہنچایا. ٹھیک ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی آئیں گے. ٹھیک ہے, اور اس کے وسیلے سے ہمارے پاس جو کتاب آئی اور یہ سارا کچھ ہمارے پاس ہے, اس کے تھرو بھی ہمارے پاس یہی گائیڈنس آئی کہ بھئی سیدھا راستہ کس کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے, ہم سیرہ پڑھتے ہیں, اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں کفار مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں مسلمانوں کا, صحابہ کا, کہ بھئی ان کو کون سی نیا سیدھا راستہ مل گیا ہے جس سے ان کو بڑا کوئی انعام مل گیا. ٹھیک ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے, اور وہی ہمیں گائیڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, بہتر طریقے سے. تو اللہ تعالیٰ سے مدد اسی لیے بھی مانگی جائے کہ وہی ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں, ہم اس میں سیدھے راستے کی دعا مانگیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک جو چیز ہمیں سنت کے ماڈل کے طور پہ یہ ہونی چاہیے, وہ یہ ہے کہ بھی ہمیں جو استخارہ کی دعا ہے وہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے, بڑی نہیں, میں چھوٹی ایک دعا ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر دوں گا گروپ میں, چینل پہ بھی شیئر کروں گا واٹس ایپ کے, تو آپ کو مل جائے گی. چھوٹی سی ہے, وہ ہے اللہم اغفر لی واغفر لی. ٹھیک ہے,
کہ میرے معاملے میں خیر فرما اللہ تعالیٰ اور اس کو بھلائی والا فرما دے. ٹھیک ہے. بڑی دعا مجھے پتہ تھوڑی مشکل ہے, وہ یاد نہیں ہوتی, یہ علی آسانی سے یاد ہو جائے گی, میں انشاءاللہ اس کو بھیج دوں گا. تو سے راستہ مانگنے کے لیے بھی آپ کوئی بھی کام کرنے لگیں, اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس معاملے میں آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم آگے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا, اب جو ہم نے سیدھا راستہ بتایا, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں خود دی ہے, ایک تو پہلی بات, اور اس کے اندر اب وہ اللہ تعالیٰ خود بھی بتا رہے ہیں کہ بھئی راستہ کن لوگوں کا, بھئی جن پر تو نے انعام کیا پہلے تو. ٹھیک ہے. انعام کن لوگوں پہ کیا. ٹھیک ہے. تو انعام کن لوگوں پہ کیا, قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے اسی سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے, جس کا بارے میں شاید آپ لوگوں نے بہت سارا سنا. ٹھیک ہے. جس میں آتا ہے کہ بھی اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام کیا, انبیاء پہ, ٹھیک ہے, صدیقین پہ, شہداء پہ, صالحین پہ. ٹھیک ہے. ان لوگوں پہ انعام کیا. تو جب ہم آگے چلتے ہیں قرآن مجید میں تو ہمیں قرآن مجید کے اندر اس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کن پہ انعام کیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں وہاں پہ بھی اس کے بارے میں اور ڈیٹیل میں پتہ لگ جائے گا. ہم اس کو اور ایکسپلور بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی چیزوں کو ٹائم پہ بھی دیکھنا ہوتا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. تو انعام کن لوگوں پہ کیا, جس طرح انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں, صالحین. ٹھیک ہے. انبیاء کے بعد صدیقین کون, سچ بولنے والے, سچ کا ساتھ دینے والے. شہداء شہید ہونے والے اللہ کے راہ میں اللہ کی خاطر. صالحین کون, اچھے اعمال کرنے والے. ٹھیک ہے. اچھے نیک اعمال کرنے والے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ سے ایک اور دعا مانگ رہے ہیں اسی کے اندر پوری. اس سے پیچھے تو ہم ویسے بھی دعا مانگ رہے تھے, لیکن اب اینڈ میں اور کنکریٹ دعا کرتے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی ان لوگوں کا نہیں جن پہ تو غصہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ غصہ کن پہ ہوا. ٹھیک ہے. وہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں آگے جا کے ویسے قرآن مجید میں ہی بتائیں گے. ٹھیک ہے. لیکن ابھی کے لیے ہیڈ کے طور پہ یہی ہے کہ اس پہ علماء فقہا کے طور پہ جو بتاتے ہیں, اس میں دو گروہوں کا ذکر ہے, ایک یہود اور جو ہے نصارہ. ٹھیک ہے. ایک حضرت موسیٰ کے قوم جو کہ یہود ہے, اور دوسری حضرت عیسیٰ کی قوم جو کہ نصارہ کہلاتی ہے, کہہ لیں. تو ایک ہو گئے جن پہ غصہ کیا, ٹھیک ہے, اور جو دوسرے تھے وہ گمراہ ہو گئے. اب غصہ کن پہ کیا اور گمراہ کن پہ کیا ہوا, یہ آپ لوگوں کے لیے کوئز ہی ہے, کہہ لیں. آپ چیٹ میں بتا دیجیے گا یا ویسے گروپ میں بتا دیجیے گا کہ بھئی ہاں کہ یہود غصہ کرنے والوں میں آتے ہیں یا نصارہ آتے ہیں, یا گمراہ ہونے والے میں نصارہ آتے ہیں یا یہود آتے ہیں. کون آتا ہے ذرا یہ بتائیں. آپ گروپ میں ہی بتائیں, ویسے اتنا مشکل سوال ہے نہیں. صحیح ہے. اچھا چلیں, اب ہم چلتے ہیں اس کی رنگ کمپوزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے. جو کہ ہمیں سمجھنا تھوڑا سا ضروری ہے, اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم کہیں اس کے سمجھے بغیر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آئے گا. لیکن یہ رنگ کمپوزیشن ایسی ٹرمینالوجی ہے قرآن مجید کے اندر یا باقی آسمانی کتابوں کے اندر, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنے بہترین طریقے سے ڈیزائن کیا ہے کہ آپ اس میں سے ایک لفظ بھی آگے پیچھے کریں گے تو اس کا ربط ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے اس کا ربط نہیں بنے گا, اور جس کی وجہ سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ بھئی اس کے اندر رد و بدل ہوا ہے. ٹھیک ہے. جو بات آتی ہے نا کہ بھئی پچھلی تمام آسمانی کتابوں میں رد و بدل ہو گیا, ٹھیک ہے, وہ اسی وجہ سے آتی ہے. ٹھیک ہے. رنگ کمپوزیشن تورات میں بھی تھی, زبور میں بھی تھی, انجیل میں بھی تھی. ٹھیک ہے. ان میں بھی تھی,
ان میں لوگوں نے جب حرف آگے پیچھے کیے تو یہ رنگ کا پوزیشن ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ بھئی یہ معاملہ جو ہے خراب ہو گیا. مطلب کہ پچھلی آسمانی کتابوں میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رنگت کیسی ہوگی، وہ کس جگہ پہ اتریں گے، ان کا قد کتنا ہوگا، ان کے بال کے کلر کیسے ہوں گے. اگلوں نے اس کو بدل کے کچھ اور ہی کر دیا، ٹھیک ہے، تاکہ وہ سامنے ہوتے ہوئے بھی نہ نبی کو انکار کر سکے. ٹھیک ہے، یہ سیرہ میں جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں پڑھ کے پہلی دفعہ بہت ہی حیران ہوا کہ بھئی سیرہ میں اتنے لیول تک یہود گئے کہ بھئی وہ مشرکین مکہ کو یہ غلط انفارمیشن تک دیتے تھے تاکہ یہ مان ہی نہ لے آئیں. ہماری طرح وہ ایسے ہی چلتے ہیں. تو قرآن مجید میں ایسا ہے کہ پورے قرآن مجید کا اپنا ایک رنگ کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، ترتیب نزول کے حساب سے بھی تو نہیں ہے، لیکن جو کمپائلیشن آرڈر ہے اس کے اندر ترتیب نزول کے حساب سے مجھے نہیں ایگزیکٹ پتہ، لیکن پھر بھی جو کمپائلیشن آرڈر ہے اس کے اندر رنگ کمپوزیشن ہے. سورہ فاتحہ کی بھی ہے، آگے سورہ بقرہ کی بھی ہے، اور جتنی میں نے ابھی تک ریسرچ کری ہے اس میں اپروکس 24 آیات سورتوں کی رنگ کمپوزیشن میں ریسرچ کر چکا ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگ بھی اس میں ریسرچ کر سکتے ہیں مل کے ہمارے ساتھ. اس کی آپ کو ایک دفعہ کنسیپٹ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، تو آپ کے لیے آسانی ہوگی اور آپ اس کے اوپر ایک آرٹیکل لکھ کے ریسرچ پبلش کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. تو پہلی چیز اس کے اندر جو آتی ہے اس میں یہ ہے رنگ کمپوزیشن. ایک آیت کے اندر بھی رنگ کمپوزیشن ہے، پوری صورت کے اندر بھی رنگ کمپوزیشن ہے، ٹھیک ہے، کہ مطلب کہ آپ آیت میں بھی لفظ نہیں چھیڑ سکتے، پوری صورت کے اندر بھی لفظ نہیں چھیڑ سکتے، ٹھیک ہے. تو جس طریقے سے آپ کے سامنے ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بھئی جو ہے پہلا ہے رب العالمین، دا لارڈ آف دا پیپلز کہہ سکتے ہیں، یا تمام جہانوں کا مالک، صحیح ہے. اب یہ رنگ کا پوزیشن آخری والے سے بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، اس سے بھی لنک کرتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی آیت. اب دیکھیں جو رب العالمین ہے ہم اسی سے مدد مانگیں گے. یہ کس طریقے سے لنک کر رہا ہے آپس میں دونوں چیزیں، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپس میں بھی پہلی اور آخری آیت آپس میں ریلیٹ کر رہی ہیں اس طریقے سے، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے اندر بھی کہ اس طریقے سے لنک کر رہی ہے. پھر ہم نے جس طرح دیکھا رحمان ہے، ٹھیک ہے، تو رحمان اور رحیم ہے، ٹھیک ہے. تو ہم رحمان اور رحیم سے جو ہے سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے صراط المستقیم جو ہے سیدھے راستے کی مدد مانگ رہے ہیں. تو اس کانسیپٹ کو بھی ذرا سمجھنے کی کوشش کریں کہ بھئی رحمان اور رحیم ہے جو کہ رحم بھی کرتا ہے بغیر مطلب کہ آپ کے کچھ کیے بھی مدد کرتا ہے، یا آپ کچھ کریں تب بھی مدد کرتا ہے. اس سے ہم کیا راستہ مانگ رہے ہیں؟ سیدھا راستہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس کی انالوجی یہاں پہ بھی بن رہی ہوتی ہے کہ بھئی ہاں ہم اس سے رحمان اور رحیم سے سیدھا راستہ مانگ رہے ہیں. پھر آ جاتی آخری آیت مالک یوم الدین جو ہے ماسٹر آف دا ڈے آف ججمنٹ، اور اس کا جو ہے ہم اسی کے جو دوسری آیت ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنی ریلیٹیوٹی ہے کہ بھئی یوم الدین کا مالک ہے، ہم اس کو اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو کہ بھئی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کس دن کی مدد مانگتے ہیں؟ یوم الدین کی، آخرت کے دن کی. تو ماشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی برکت ہی ہے یہ ساری جو ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ جو کلام ہے سارا کچھ اس کو اس طریقے سے ارینج کرا، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک ایک ورس دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی سمجھ نہیں آئی چیز تو مجھے بتائیں ضرور. آئی ایم ہیئر اویلیبل.
اس پہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کا ویسے شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بہترین دعا دی، اور جس کو ہم ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چاہے فرض ہو، سنتے ہوں، نفل ہو، اور اس سے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب آپ پڑھیں اس کو تو آپ اس کے مطلب کو سمجھ کے جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا فائدہ دے گا. ٹھیک ہے، اور ہمیں پھر اور نماز پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب ہم آ جاتے ہیں سورۃ البقرہ کے رنگ کمپوزیشن کے اوپر. ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کے اندر ڈیٹیل رنگ کمپوزیشن جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے، جو اس کی پہلی 20 آیات ہیں. ٹھیک ہے، وہ بھی فیتھ پر ہے. ٹھیک ہے، مینلی. ٹھیک ہے کہ بھی ایمان کیا ہے جو ہم پڑھتے ہیں. صحیح ہے، پہلی 20 آیات کو ہم جب پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اور اس میں سارے کنسیپٹ ایمان کے متعلق ہیں. اسی سے ریلیٹڈ جو ہے، جو اس کا لاسٹ پارٹ ہے، آخری 2 آیات، جو کہ ہمیں رات کو دعائیں پڑھنے کے لیے بھی آتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس میں سنتوں میں حدیث کے تھرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضرور، کہ ابھی ہمیں رات کو پڑھ کے سونی چاہیے، جس سے پوری رات کی حفاظت ہوتی ہے. یہ وہ 2 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے، جو 285 اور 286 ہیں، آمن رسول سے. ٹھیک ہے، جس میں ان بلیف کے بارے میں بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر 21 سے لے کے 39 تک جو ایک گروپ آف آیات ہے، اس کے اندر گاڈ کریشن کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کی. ٹھیک ہے، اس کی نالج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس نے کس طریقے سے آدم اور حوا کو بنایا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد جو آخر کی 254 سے لے کے 284 آیات ہیں، 30، اس کے اندر جو ہے کس طریقے سے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان اور زمین کو وسیع کر دیا، جس میں چیریٹی کے بارے میں، فائنینشیل ڈیلنگز کے بارے میں آیات ہیں. ٹھیک ہے، جب بھی فائنینشیل ڈیلنگ کریں تو آپ 282 آئی تھنک سو آیت نمبر ہے، اس کو ضرور سامنے رکھیں. ٹھیک ہے، قرآن پڑھ کے نے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم گزر جائیں، اس کے اندر چیزوں کا عمل کریں جس طرح ہم نے بات کی. تو 282 آئی تھنک سو آیت ہے، جس میں فائنینشیل ڈیلنگ کے بارے میں ایگزیکٹلی آیا ہوا ہے کہ بھئی ہاں کس طریقے سے فائنینشیل ڈیلنگ کرنی چاہیے. سمپل یہی ہے کہ آپ لکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں بینکنگ آپ ٹرانزیکشن کرتے ہیں، وہ آپ کے لیے لکھا ہوا ثبوت ہے بہت بڑا کہ بھئی آپ نے کس کو کیسے پیسے بھیجے. بینک بھی یہی فالو کر رہے ہیں، بے شک یہ یہودیوں نے بنایا لیکن وہ فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کتاب میں ہماری لکھا، ہم لکھتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات تو کہ بھئی اگلا برا مان جائے گا بھئی. تو اس کنسیپٹ کو بھی میرے خیال سے جو ہے ہمیں اپنے ذہن سے باہر نکالنا چاہیے. ہمیں ہر چیز کو لکھنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو، چاہے 1 روپیہ دیں 2 روپے دیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو لکھنا چاہیے. آج کل بہت زیادہ کام ہو رہا ہے ڈونیشنز کے معاملے میں، فلڈ کے حوالے سے، غزہ کے حوالے سے. آپ کو لکھنا چاہیے اپنے طور پر، کیونکہ کوئی چیز کسی کو نہیں پتہ کہ کہاں پہ کیا ہو جائے. ٹھیک ہے، تو اپنے طور پر ڈونیشنز کے حوالے سے تو پیسے نہیں لکھنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے پاس کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کو یاد رہے کہ ہاں آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں، کسی کام کے لیے دیے ہیں، واپس کرنے ہیں اس نے، یا وہ کہاں پہ خرچ کرے گا، تو وہ اس کو لکھیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آ جاتی ہیں 40 سے لے کے 103 آیات تک. اس میں حضرت موسیٰ کی اور ان کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کے بارے میں ان کو لاز جو دیے تھے. ٹھیک ہے، ان کو جو احکامات دیے تھے وہ تھے. جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تھوڑی سی رف ہوتی ہے، میں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن آپ جب اس چیز کو بھی رکھ کے پڑھیں گے تو تھوڑی سی جو ہے آپ کو خلاصہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس سے فائدہ ہوگا. تو حضرت موسیٰ کی عوام کے ان کے اوپر جو احکامات ہیں وہ ہیں 40 سے لے کے 103 تک، اور اس کے بعد جو 178 سے لے کے 253 تک جو اس کا لاسٹ پارٹ میں آتا ہے، اس میں مسلمانوں کے لیے جو رولز اینڈ ریگولیشن آئے ہیں وہ ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کس طریقے سے رنگ کمپوزیشن بن رہی ہے کہ یہود کو جو احکامات ملے اور مسلمانوں کو جو احکامات ملے.
پھر آ جاتے ہیں 104 سے لے کے 141 تک. اس میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو ٹیسٹ کیا ہم نے, پھر کعبہ کس طرح بلڈ ہوا اور لوگوں کا کیا رسپانس تھا اس بک کے بارے میں. 104 سے لے کے 141 تک اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ابراہیم, اس میں حضرت موسیٰ بھی آ جاتا ہے, ان کی قوم بھی آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے 153 سے لے کے جو ہے 153 سے لے کے 177 تک آ رہا ہے کہ مسلم ول بی ٹیسٹڈ. یہاں پہ قرآن کیونکہ اس سے پچھلی قومیں گزر چکی تھیں, حضرت موسیٰ کی, حضرت ابراہیم کی, تو 104 میں وہ آ رہا ہے, لیکن 153 سے لے کے 177 میں کیا آ رہا ہے کہ مسلم ول بی ٹیسٹڈ, کہ مسلمان بھی ٹیسٹ کیے جائیں گے. تو یہ جو ہم فار ایگزامپل آج کل ہم پہ کوئی بھی چیز آ رہی ہے, مصیبت آ رہی ہے, کچھ بھی آ رہی ہے, ہمارا کئی طریقے سے اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے ہمیں, تو وہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ بھئی ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہیں, بیٹھ کے بھی سائلنٹ ہیں, کسی کو اوپر ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں, ہم سائلنٹ چپ کر کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں تو کھلا ظلم ہوتے رہتے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے لیے, تو ہم پھر بھی چپ بیٹھے ہیں. ٹیسٹ ہو رہا ہے ہمارے فضا میں, ہو رہا ہے, ہم ٹیسٹ ہو رہا ہے, سب کے لیے ٹیسٹ ہے, ٹھیک ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے, ہم اس پہ چھوٹے چھوٹے فتاوی ڈھونڈتے رہتے ہیں مزے سے بچنے کے لیے, ٹھیک ہے. چلیں, وہ اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پہ بات ہے, بالکل فتاوی جات کے اوپر آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو صحیح ہے ہماری کسی حد تک, لیکن پھر بھی آپ اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہیے, ٹھیک ہے. جس میں ہمارے پاس کعبہ کے صفا اور مروہ کا مقام آ جاتا ہے, اور پولیتھیسٹ کے بارے میں ان کو جو رسپانس اللہ تعالیٰ نے کیا وہ آ جاتا ہے. اچھا, میں ایک منٹ کمنٹ پڑھ لوں جی, بالکل, ہاں یہ ہے سورہ فاتحہ کا جو ہے نا, وہ ایک اور چارٹ بھی ہے جو میں آیات والا بتا رہا تھا, ٹھیک ہے, ویسا چارٹ بھی ہے, اور ورڈ ٹو ورڈ والا بھی ہے, اسی طریقے سے اس کا بھی ہے, ٹھیک ہے. ابھی اس سے اگلی جو سلائیڈ آئے گی انشاءاللہ اس میں آپ کو اور چیزیں سمجھ آئیں گی. تو اے کو اے سے ریلیٹ کرتے ہیں, بی کو بی سے ریلیٹ کرتے ہیں, انوٹیشن ہے, ہم اس کو دیتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا, یہ میتھ کی ٹرمز لکھی ہوئی ہیں, اے کمپلیمنٹ. اے کمپلیمنٹ کیا ہوتا ہے میتھ میں, کوئی بتائے گا؟ تو اے کمپلیمنٹ یہی ہوتا ہے, اے کا انورس کہہ لیں, الٹا, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ وہی ہے, سیدھی بات اور کہہ لیں ریورس بات, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد اور یہ میں جو پکچر پریزنٹ کر رہا ہوں یہ نہیں ہے کہ رنگ کمپوزیشن ایگزیکٹلی یہ والی ہے, ٹھیک ہے. اس میں بھی ریسرچ اتنی زیادہ ہے کہ آپ جب ریسرچ کر رہے ہیں بیٹھیں گے تو آپ کو اس کے اندر بہت زیادہ فارمیٹس ملیں گے, ٹھیک ہے. میں ایک ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا انشاءاللہ, اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے اس کے اوپر بات ہوئی ہوئی ہے, اس میں ڈفرینٹ ہے گا رنگ کمپوزیشن. اچھا تو اس میں جو بات ہوئی ہے ویسے جو اس کی سینٹر آف آیت ہے, ٹھیک ہے, وہ کیا ہے, کعبہ تبدیلی کی, ٹھیک ہے. وہ ایگزیکٹلی 147 آیت ہے, ٹھیک ہے. تبدیلی کی, قبلہ تبدیلی کی, ٹھیک ہے, کہ قبلہ تبدیل ہو گیا یہودیوں سے مسلمانوں کی طرف. تو اب آپ اس کو ریلیٹ کریں کہ پہلی یہودیوں سے پچھلا خطاب کس سے ہو رہا تھا, جتنی پچھلی آیات تھیں وہ کیا تھیں, مومنین کے بارے میں, اللہ کی کریشن کے بارے میں, موسیٰ کے بارے میں, حضرت ابراہیم کے بارے میں, 4 پارٹ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے قبلہ کون سا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد قبلتین میں قبلہ بدلا تھا, ان کے اس سے پہلے کس کے طرف نماز پڑھتے تھے, مسجد اقصیٰ کی طرف پڑھتے تھے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب قبلہ بدل گیا, خانہ کعبہ کی طرف آ گیا, تو ساری باتیں کس کے لیے ہو گئی, مسلمانوں کے لیے, کہ مسلمان ٹیسٹ بھی ہوں گے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لاز ڈیوائن ہوئے, پھر ٹیسٹ ہوں گے, اب لاز لے لیں آپ, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کس طریقے سے چیریٹی کرنی ہے, کس طریقے سے فائنینشیل ڈیلنگ کرنی ہے, وہ آ گیا. اور اس کے بعد اینڈ میں ہمارے پاس دعائیں وغیرہ آ گئی, ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے کعبے کی تبدیلی اس سورہ بقرہ کا سینٹر پوائنٹ موسٹلی جو ہے اس کے اندر ریسرچرز نے اس کو کہا ہے, ٹھیک ہے. تو
یہ سورہ بقرہ کی رنگ کمپوزیشن ہے. اس کے بعد ہم چل لیتے ہیں، اگر کوئی اور کوشچن نہیں ہے اس میں تو، آیت الکرسی. آیت الکرسی جس طرح میں نے بتایا کہ بھئی ایک آیت کے اندر بھی رنگ کمپوزیشن ہے، تو یہ وہ آیت ہر آیت میں ہے، لیکن یہ تو بہت ہی بڑی بہترین اگزامپل ہے اس کے دکھانے کے لیے کہ اس آیت کے اندر ہمارے پاس جو پہلی آیت ہے وہ آخری آیت سے کس طریقے سے ریلیٹ کر رہی ہے. آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. ویسے نا اس آیت الکرسی کو نا اللہ تعالیٰ کا تعارف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں کچھ چیزیں ایڈ کر دوں، میں بھی بعد میں بھی انشاءاللہ آئیں گے تو پھر دوبارہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا تعارف کرتے ہیں تو کسی بھی بندے کا تعارف کرائیں تو یا تو اس کا ایڈریس بتایا جائے گا. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ احسن ہے یا سعد ہے، میں ہوں، تو میرا کیا یا تو ایڈریس بتایا جائے گا یا میرے کارنامے بتائے جائیں گے کہ بھئی یہ بندہ ہے، یہ بہت ہی زیادہ ایفیشینٹ ہے اس کام میں. ٹھیک ہے، تو تعارف آیت الکرسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، اس کی پہلی آیت جو ہے، پہلا پارٹ وہ آخری پارٹ سے لنک کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلا پارٹ کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ اللہ وہ ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے علاوہ کوئی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی تو یہی بنتا ہے. ٹھیک ہے، وہ حی القیوم ہے، مطلب کہ ایور لیونگ ایور واچفل. ٹھیک ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ دیکھنے والا. ٹھیک ہے، اب اس کا لاسٹ پارٹ کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. He is the most high, he is the most supreme. ٹھیک ہے، کہ وہ سب سے بلند ہے، سب سے عظیم ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. ٹھیک ہے، اور پہلی آیت آخری آیت سے کس طریقے سے لنک کر رہی ہے؟ وہ جو ہے کہ بھئی وہاں پہ ایور لیونگ ایور واچفل ہے، اور یہاں پہ موسٹ ہائی اور موسٹ سپریم کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کہ بھئی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور موسٹ سپریم بھی اس کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے، ایور واچفل موسٹ ہائی کے ساتھ لنک ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، پھر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے. اس کا ترجمہ تو ہم یوں ہی پڑھتے ہیں، سمپل سا. ٹھیک ہے، اور اس کا جو سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے ولا یحود حفظہما، کہ بھئی اینڈ دیئر پرزرویشن ڈو ناٹ ٹائلز ہم. ٹھیک ہے، یہ اس کو جو نیند اور اونگ نہیں آتی نا، یہ اس کو پریشانی نہیں دیتی اللہ تعالیٰ کو. جس طرح ہمیں نیند اور اونگ نہ آئے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے تعارف کے اندر آ رہا ہے کہ بھئی اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کو نیند اور اونگ نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈیفیکٹ ہے یا کچھ ہے، یہ اس سے پریشانی بھی کوئی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، بھئی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، ہمیشہ دیکھنے والا ہے. اسی سے ریلیٹڈ حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ آپ کس طریقے سے نا یہ پوری دنیا چلا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم ایک ہاتھ میں پانی لو، ایک ہاتھ میں دودھ لے کے کھڑے ہو جو رات کو، اور تم دیکھ لو کیسے یہ سارا کچھ چلتا ہے. وہ ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوئے رات کو، تھوڑی دیر بعد انہیں نیند آ گئی اور ہاتھ سے پیالے گر گئے. تو یہ جو میں نے چیز بیان کری، یہ اس سے بہت بڑی لنک کرتی ہے کہ بھئی اگر آپ کو نیند یا اونگ بھی آ جائے نا، جس طریقے سے وہ پیالے گر گئے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے اگر یہ ہو جائے تو کیا ہو. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں بالکل بھی مطلب کہ اس میں کوئی بھی نہیں، ڈیفینیشن میں اللہ تعالیٰ کی جو تعارف ہے نا اس کے اندر آ رہا ہے کہ بھئی اسے اس چیز سے کوئی مطلب مسئلہ نہیں ہوتا. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اچھا
لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کس سے بلانگ کرتا ہے؟ زمین آسمان اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے. اور اس کا جو تھرڈ لاسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے؟ ہز تھرون ایکسٹینڈ، مطلب یہ اس کا اگر میں عربک پڑھوں تو وسع کرسی السماوات والارض، کہ اس کی جو کرسی ہے یا اس کا جو تخت ہے پورے زمین اور آسمان کے اوپر ہے. تو یہاں اوپر بھی زمین آسمان کی بات ہو رہی ہے، نیچے بھی تھرڈ لاسٹ پارٹ میں بھی زمین و آسمان کی بات ہو رہی ہے. یہ اس طریقے سے لنک آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی یہ اسی سے بلانگ کرتا ہے اور اس کی مطلب کہ پوری جو دسترس ہے، اس پوری دسترس کے اندر اس کو پتہ ہے، اس کے اندر آتی ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اس کا مطلب ہے کہ بھئی کوئی چیز بھی بغیر اس کی پرمیشن کے نہیں ہو سکتی، کہ اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. ہم سانس لے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی پرمیشن نہیں ہے کہ بھئی ہم سانس لے لیں. ہماری پرمیشن نہ ہو اللہ تعالیٰ کی تو ہم مر جائیں، ٹھیک ہے، سیدھی بات ہے، ٹھیک ہے. ہمارا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، کوئی پریشانی ہو جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے آپ وہ کام نہ کر سکیں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل جس طریقے سے آج اسپیکر ایبسنٹ ہیں کسی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے شاید، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ سیشن جوائن کریں، ٹھیک ہے. تو اس کی جگہ اللہ تعالیٰ شاید چاہتے تھے کہ بھئی میں کر لوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دسترس ہے، کوئی اس کو پلان نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. ہم بہت پلان بناتے ہیں دنیا بھر میں، بہت زیادہ، ٹھیک ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. تو جو بھی رضا ہے، جو بھی چیز جیسی بھی ہو رہی ہے، اس پہ پھر وہی بات شکر والی بات آ جاتی ہے اس کے ساتھ. اچھا، اچھا، اس کی جو دوسری آیت ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اب اس میں کیا بات ہو رہی ہے؟ ایک تو پچھلی والی بات ہو رہی ہے کہ بھئی کوئی کام اس کے بغیر مرضی کے نہیں ہو سکتا، اور دوسری جو اس کے اندر ریلیٹیو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ بھئی اس کی نالج یا اس کی دسترس، اس کی ہدایت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے. کہ مطلب کہ پہلی بات تو یہ ہو رہی ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کی پرمیشن کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. فار ایگزامپل جو سائنٹسٹ ہیں کہتے ہیں اتنے سال ہو گئے زمین بنے ہوئے، یہ سارا کچھ ہے. سولر کب ایجاد ہوا؟ آپ سب کے سامنے. کمپیوٹر کب ایجاد ہوا؟ آپ سب کے سامنے، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ول ہے کہ یہ چیزیں ہمیں علم حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے. یہ وہی علم ہے جو کہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ حضرت آدم کو علم جو دیا تھا، یہ وہی علم ہے، ٹھیک ہے. زمین آسمان کے اندر جو بھی علم ہے وہ حضرت آدم کو جو دیا تھا وہ ہمارے پاس آ گیا فطرتاً، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو اس کو لے آتا ہے. میں کسی کے اسٹڈی میں پڑھ رہا تھا کہ یہ جو اے آئی ہے اور یہ سارا کچھ ہے، یہ انگریزوں کے پلان کے مطابق یہ 2035 کا پلان تھا، 35-40 کا پلان تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے، یہ پہلے ہو گیا. اور ود ان نو ٹائمز آپ کے سامنے کس طریقے سے تبدیلی آ رہی ہے. تو اللہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ پھر غزہ کا واقعات ہو جانا، اور پھر لوگوں کی آنکھیں کھل جانا، ٹھیک ہے، کہ بھئی لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہیں کہ بھئی کون سچ ہے، کون جھوٹ ہے، کون سیاہ ہے، سفید ہے، سب کچھ، ٹھیک ہے. اور اس کی جو سینٹر آیت ہے وہ تو اس کی سب سے بہترین آیت ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ جانتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آپ سے پہلے ہے، جو آپ سے بعد ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کہ ہم سے پہلے جو بھی تھا اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمارے بعد جو ہونا ہے وہ بھی جانتا ہے، مطلب کہ کل کیا ہونا ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، ٹھیک ہے. کب کیا کام ہونا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نہیں جانتے، صحیح ہے، کوئی بھی نہیں جانتا.
ٹھیک ہے. اسی لیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ مطلب ہدایت کے طور پہ بتا دینی چاہیے. وہ یہی ہے کہ بھئی ہاں اس میں جو چیزیں امت محمدیہ کے اوپر آ گئی ہیں کہ بھئی ہاں آپ نے یہ ہاتھ دکھانا اور اس طرح کے کام جس سے آپ کو کل کا پتہ لگ جائے، فال نکلوانا اور یہ کام کرنا، یہ شرک تک تصور کیا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی دسترس میں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہیں گے ویسے ہوگا. تو یہ آیت الکرسی کا ایک ترجمہ ہے، رنگ کمپوزیشن ہے، جس کو میں نے کوشش کی کہ بھئی سمجھا سکوں. اس میں کوئی کویشچن ہے تو بتائیے گا. چلیں ماشاء اللہ، چلیں میں انشاءاللہ آپ کے نوٹس کا ویٹ کروں گا. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں کل ہونے والے سیشن کے بارے میں. اور یہاں پہ آپ کے سامنے گروپ کا لنک بھی ہے، آپ اس کو اسکین کر کے جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بلکہ یہ چینل کو میں لنک بھیج دیتا ہوں. جسٹ اے سیکنڈ، میں لنک بھیج رہا ہوں. جی یہ لنک میں نے چیٹ میں بھیجا، اس کو جوائن کر لیجیے گا جو گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کل سے انشاءاللہ ہم ویکلی بک ریڈنگ جو کرتے ہیں فرائیڈے کو کرتے ہیں. تو ہم نے اس کے لیے اس دفعہ پول بھی کرایا تھا تاکہ آپ لوگوں کی ایک رائے لی جا سکے کہ بھئی آپ کس طرح کمفرٹیبل ہیں اور اس بک کو پڑھ سکتے ہیں. یہ بک ہے اے ڈے ان اے لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج کل ربیع الاول کا مہینہ بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کی مطابقت سے ہمارے پر ایٹ لیسٹ اتنا فرض تو بنتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیار محبت اور اس سب کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ہم کم از کم اپنا دن تو اللہ تعالیٰ ان جیسا گزاریں. ٹھیک ہے. ان جیسا گزارنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ان کی بک پڑھ لیں، سیرت پڑھ لیں. تو یہ کوئی بہت بڑی بک نہیں ہے، چھوٹی سی بک ہے جس کے اندر ہم پڑھ سکتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ یہ حرف آخر ہے، پھر بھی ہمارے پاس یہ اس میں احادیث اور بہت ساری چیزوں کے ترجمے دیے ہوئے ہیں اور ریفرنسز دیے ہوئے ہیں جس سے ہم اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس جو پلان ہوگا، مطلب کہ ہم اس کے ساتھ شاید اپنا ڈیلی پلانر بھی بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنا دن گزارتے تھے، ہم اپنا ایک پلانر بنا لیں چھوٹا سا کہ بھئی ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تھے، کب اٹھتے تھے، اس کے بعد کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے تھے، کام کرنے کا وقت جاتے تھے، اپنی فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے تھے، صحابہ کو کس طرح ٹائم دیتے تھے، کب آرام کرتے تھے، سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے، جاگتے ہوئے کیا پڑھتے تھے. یہ ہماری چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جو کہ ہمیں ڈیلی لائف میں اڈاپٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جی یہ بک اویلیبل ہے اور انشاءاللہ میں ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ کر دوں گا، تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. کاپی رائٹ مجھ پہ نہ ڈال دیں، الگ بات ہے. تو وہ ایک ہے چیز. تو اس میں انشاءاللہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دن کی سنتوں کے بارے میں جو ہے اس کو پڑھیں گے. تو انشاءاللہ یہ کل سے اسٹارٹ ہوگا 9 بجے کے ٹائم پہ. تو جو لوگ آپ میں سے جوائن کرنا چاہیں اس کو جوائن کریں. انشاءاللہ جو ہے ہم سب کے لیے جو ہے یہ ایک بات ہو سکتا ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں. پرسنلی طور پہ آپ پڑھنا چاہیں پرسنلی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم جتنا پڑھیں گے وہ بتا دیا کریں گے اس کو. آپ پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو اپنے طور پہ پڑھ کے اپنی نوٹس وغیرہ شیئر کر دیں کہ بھئی ہاں مجھے اس سے چیز یہ سمجھ آئی ہے اور میں نے یہ چیز سیکھی ہے اس سے. جس طرح آج کے سیشن میں بھی تھا، تو آپ جو چیز سیکھتے ہیں تو اس کو شیئر کریں. آپ کے ساتھ گروپ میں بہت سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے. وہ بھی مسلمان بھائی ہیں، آپ کے مسلمان بہن بھائی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کسی مجبوری کسی وجہ سے نہیں آ سکتے. ٹھیک. تو ان کو دعوت دینا بھی ہمارا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. ان میں سے ایک بندہ بھی نیکی کی راہ پہ چڑھ گیا
تو سوچیں آپ کے لیے کتنا ثواب ہے، ہر بندے کے لیے کتنا ثواب ہے کہ بھئی آپ کے ایک کہے سے ایک بندے نے صرف نماز پڑھنا شروع کر دی، جب تک وہ نماز پڑھے گا آپ کے لیے ثواب ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابو بکر نے مسجد نبی بنائی، ٹھیک ہے، یا وہ پہلی مسجد تھی، ٹھیک ہے، وہ بنائی، ٹھیک ہے، تو جو بندہ اس میں نماز پڑھے گا، اس کی زمین خریدی تھی نا اصل میں، تو انہوں نے جو بندہ اس میں نماز پڑھے گا نا، اس کا اجر کس کو جائے گا؟ حضرت ابوبکر صدیق کو، قیامت تک جو اس میں نماز پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آج کے دور میں کیا ہے، سمپل سی کام ہے، کوئی بہت بڑا راکٹ سائنس والے کام نہیں ہیں، ہمارے پاس نعمتیں لینے کے طریقے اتنے زیادہ ہیں کہ ہم بھی اس پہ بھی شکر کرنا چاہیے کہ بھئی آپ نے ایک میسج کیا، اس سے کسی نے پڑھا، اس سے کسی نے نیکی کر دی، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ، بس بہترین سا صدقہ جاریہ، کچھ آپ نے کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ڈالی، ٹھیک ہے۔ تو اپنے بہن بھائیوں کا بھی خیال کریں، کوشش کریں ان کو بھی ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں کہ بھئی ہاں انہوں نے گروپ جوائن کیا تھا، کیا سوچ رہا تھے وہ، گروپ جوائن کرنے کے بعد انہیں کیا چیز پسند نہیں آ رہی، کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہم انسان ہیں، خطائیں ہو سکتی ہیں، تو ان سے پوچھیں، ٹھیک ہے۔ وہ کسی جگہ پہ مصروف ہیں، کسی کو کیا پریشانی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس کو داد رسی کر دیں، کچھ نہیں بھی کر سکتے تو بھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جو کہ میرے خیال سے ہمیں کرنے چاہیے۔ اور کوئی کویشچن اور ہے تو پھر پوچھ لیں، نہیں تو ہم اس کو اینڈ کریں گے۔ جی سعد بھائی، سب باتیں سنی ہے، سمجھ آئی، اچھا لگا، کلیئر ہے سب۔ جی بالکل کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہماری کافی ایکٹیویٹیز فری ہیں، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی چیز پیڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ پیڈ ہیں ضرور، ٹھیک ہے، جس طرح ایک ایسے عربک کورس ہے وہ پیڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اٹس ریکوائرڈ ٹیچر ایفرٹ، ٹھیک ہے، ٹیچر نے آپ کو مینیج کرنا ہے، سکھانا ہے، اور ٹائم دینا ہے، بہت زیادہ ایفرٹ۔ میں بعض اوقات ہم فری پڑھا کر رہے ہوں میں، ٹھیک ہے، کافی ٹائم سے میرا بھی دل کرتا ہے، فار ایگزامپل ساحل ندیم کا آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کہتا ہے میں نے فری پڑھایا، ایسے میوٹ کر لیجیے، صحیح ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے فری پڑھایا، لوگوں کو اس کی قدر ہی نہیں تھی، وہ مجھے آج پتہ لگ چکا ہے 2 سال بعد، 2 سال ہو چکے ہیں وزڈم سیکر کو، ٹھیک ہے، کسی کو نہ پتہ ہو تو کہ فری پڑھانا کتنا مشکل کام ہے، کہ بھئی آپ کے پاس گروپ میں اتنے سارے لوگ ہوں جو کہ جوائن کرنا چاہتے ہوں، سب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کہ بھئی انہوں نے جوائن اس مقصد سے کیا کہ ہم سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں آتے کلاس میں، وہ نہیں آتے، تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھی میرے پیسے دینے سے میری موٹیویشن بڑھتی ہے تو آپ ضرور دیں، اور انشاءاللہ اس کا پھر میں استعمال اللہ تعالیٰ کے کام میں ہی کروں گا، جو بھی ہوگا اس کے لیے استعمال ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ چیز ہے انشاءاللہ۔ تو میرا اس میں یہی ہوتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہم کوئی فار ایگزامپل کوئی سروسز ہم پیڈ سروسز لے رہے ہوں تو ہم ان کو پے آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کے پیسوں سے، یہ ہو سکتا ہے موسٹلی۔ مجھے آج تک کوئی بات ہے کہ اس چیز سے نہ تو میں نے فائدہ لینے کی کوشش کی ہے، نہ میں چاہتا ہوں اس چیز سے کوئی فائدہ ہو مجھے، ٹھیک ہے، آخرت میں میرا جو بھی فائدہ ہو وہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ میرا مینلی اس کے ساتھ کنسیپٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ ثابت استقامت رکھے دے، اس ساری چیز کو چلانا اتنا سارا آسان کام کبھی ہوتا بھی نہیں ہے، اس سے آپ کو جب پڑھ رہے ہوتے ہیں نبی کی جرنی اور اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں تو بڑا افیکٹڈ فیل ہوتا ہے بندے کو، تو پتہ لگتا ہے کہ کام کر رہے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں کہ بھئی ہم کبھی تکبر یا کاری اور یہ سارا کچھ نہ آئے، ٹھیک ہے، یہ آپ لوگ بھی مانگا کریں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں تو اپنے سے بڑے کو ہی دیکھا کریں کہ بھئی ہاں یہ میرے سے بہت اچھا کام کر رہا ہے،
ٹھیک ہے. تو ہمیں بہت ساری سروسز کی بھی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. فار ایگزامپل گرافک ڈیزائن ہو گیا, رائٹنگ ہوگی, ویب سائٹ کے اوپر کام ہو گئے, بہت ساری چیزوں کے اوپر کام ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو آپ سروسز اپنے دین کے لیے طور پہ دینا چاہیں وہ اپنے اس ول پہ ہے, اپنے بے شک آپ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ساتھ لگائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ کام وہ ہمارا مقصد پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک, ٹھیک ہے. جتنی دور تک پیغام پہنچے اتنی اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں. تو عربک کورس بھی انشاءاللہ جو ہے اگر میں کنفرم کروں تو وہ اسٹارٹ اپروکس 15 سپٹمبر سے اسٹارٹ ہو جائے گا. اگر آپ لوگ اس میں انرولمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا آج گروپ میں. آج کل میں انشاءاللہ منتھ کا اینڈ چل رہا ہے, میں اس لیے شیئر نہیں کر رہا تھا کہ بھئی ہاں کچھ لوگوں کے پاس پیمنٹ کے ایشوز ہوتے ہیں, بہت سارا کچھ ہوتا ہے, تو اس میں بھی ڈسکاؤنٹس وغیرہ اویلیبل ہیں ضرور, لیکن میں چاہوں گا کہ اس میں نہ ہی ڈسکاؤنٹ دوں, صحیح ہے, کیونکہ اس میں ٹیچر کی پیمنٹ ہے بہت زیادہ. اپنی ویل پہ ہے, جو آپ سیشن جوائن کرنا چاہیں میری طرف سے صرف یہی ہوتا ہے کہ آپ جو سیشن جوائن کرنا چاہیں آپ وہ کریں, کسی پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ سارے جوائن کریں, ٹھیک ہے. میں یہ کلیئر کر دوں, آج بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے شاید کہ بھئی میں چاہ رہا ہوتا ہوں کہ سارے جوائن کریں, ایسا نہیں ہے کبھی بھی, ٹھیک ہے. میری تو اپنی لرننگ ہو رہی ہوتی ہے روز بیٹھ کے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی جزا دے, آپ سب کو بھی جزائے خیر دے, جنہوں نے میری باتیں برداشت کری. صحیح ہو میں انشاءاللہ جی انشاءاللہ ہماری کچھ چیزیں اصل میں نا ابھی ہمارا کیلنڈر فائنلائز ہو نہیں رہا کیونکہ نیو چیزیں ایڈ ہونی ہیں, لیکن جتنی چیزیں ابھی ہیں میں انشاءاللہ یہ شیئر کر دوں گا. میں آپ کو ویسے وربلی بتا دیتا ہوں, وہ یہ ہے ٹیوزڈے کو ابھی سیرا سیشن ہوتا ہے 9 بجے کے 8 بجے کے ٹائم پہ, شاید وہ 9 بجے شفٹ کر دوں میں, صحیح ہے. اس کے بعد تھرسڈے کو ابھی قرآن سیشن ہو رہا ہے یہ والا, اس کے بعد فرائیڈے کو بک ریڈنگ ہے, اور سیٹرڈے کو حدیث ریڈنگ ہوتی ہے جس میں ہم ایک حدیث کو لیتے ہیں, اسپیکر جو ہیں وہ اس کے بارے میں اپنی ریسرچ کرتی ہیں پراپر پورے طریقے سے, اور اس کو پھر پریزنٹ کرتی ہیں آپ سب کے سامنے. اور اس میں ہمارا ٹارگیٹ ہے 40 احادیث کا, 40 احادیث کا, جس میں سے 22 کے قریب احادیث ہو چکی ہیں, تو 18 اور اس کے سیشنز ہونے ہیں. ریپیٹ بھی ہو سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. تو اس دفعہ میں نے ریپیٹ کروایا تھا کیونکہ اسپیکر کا پیپر تھا, تو میں نے کہا بس ریپیٹ کر لیں. تو آپ لوگ بھی ایز اے اسپیکر آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی اس میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اتنا بڑا, یہ آپ کی لرننگ ہے. اور بہت سارے لوگوں نے ادھر سے بیٹھ کے سیکھا ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے, وہ آج کہیں پہ بھی پڑھا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں, تو وہ فائدہ ایٹ دا اینڈ میں جس میں بات کروں صدقہ جاریہ ہی ہے ارے ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ گروپ میں بھی یہ جو بھی ابھی فائنلائز سیشن ہے یہ میں بتا دوں گا. اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں ہیں جو کہ میں پرسنلی طور پہ کراتا ہوں, وہ آئی ٹی کے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, آئی ٹی سروسز میں دیتا ہوں, سکھاتا بھی ہوں, وہ ہوتی ہیں. وہ ابھی تک میں گروپ کے سیشن میں شامل نہیں کر سکا کیونکہ بہت زیادہ چیزیں ہیں, اس کے ساتھ اس کو کس ٹائم دینا ہے. تو اگر آپ اس چیز کے لیے ریکویسٹ کریں گے گروپ میں آ کے بات چیت کریں گے تو ہم ارینج کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو وہ چیز بھی ارینج کی جا سکتی ہے. میرے پاس جتنی بھی نالج ہو میں چاہتا ہوں کہ بھئی لوگوں تک پہنچ جائے بس کسی طریقے سے. چلیں اینڈ کرتے ہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.